TNN-TV کے نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں نعمان ستار۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان کو مشکل ترین معاشی چیلنجز کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پاکستان خلیجی ملکوں کی تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے۔ بھارت سے بنیادی مسائل حل کر کے پرامن ہمسائے کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج جاری کر دیے۔ پیپلز پارٹی نے 93 سیٹیں حاصل کر لی۔ جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر اور PTI تیسرے نمبر پر ہے۔ مسلم لیگ نون کے ارکان قومی اسمبلی کے PTI سے رابطوں کا انکشاف۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی میں نگراں سیٹ اپ کے لیے واپس جا سکتے ہیں۔ کاف لیگ بلے کے نشان پر لڑے گی تو ان کی جیت ہوگی۔ پاکستان انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کے درمیان مذاکرات ایک بار پھر تعطل کا شکار۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار IMF کے سخت رویے سے پریشان۔ IMF کے مطالبے پر فروری میں 200 ارب کے نئے ٹیکس لگانے کا منصوبہ۔ وزیر اعلیٰ KPK کا اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان۔ محمود خان کا کہنا ہے کہ آنے والے عام انتخابات میں پورے ملک میں 2/3 اکثریت سے حکومت قائم کریں گے۔ امپورٹڈ حکمرانوں کے باعث ملک میں عدم استحکام ہے۔ کراچی میں سردی کی شدت میں کمی کا امکان۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سردی کی نئی لہر 23 یا 24 جنوری سے داخل ہوگی۔ ملک میں سب سے کم درجہ حرارت استور میں -10 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے ٹورانٹو شہر کے لیے فریزنگ رین کی وارننگ جاری کر دی۔ شہریوں کو دوران ڈرائیونگ احتیاط کا مشورہ۔ پھسلن کے باعث سڑکوں پر ڈرائیونگ مشکل ہو جائے گی۔ کینیڈا میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ سال 2023 میں سست رہے گی۔ خریداروں کا مارکیٹ میں واپسی کا رجحان کم رہے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شرح سود میں اضافہ یا بینچ مارک کم کرنے سے مارکیٹ میں تیزی آ سکتی ہے۔ ٹورانٹو بورڈ آف ہیلتھ نے شہر کے وارمنگ سینٹرز کی قواعد میں تبدیلی کے لیے تحریک منظور کر لی۔ سٹی کونسلر کا کہنا ہے کہ وارمنگ سینٹر کا موجودہ معیار بہت سخت ہے۔ 15 اپریل 2023 تک ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے وارمنگ سینٹر کھلے رکھنے کی تجویز۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں طوفان کا سلسلہ تھم گیا۔ تقریباً 24,000 گھروں کو بجلی کی فراہمی منقطع ہے۔ صدر جو بائیڈن جمعرات کو کیلیفورنیا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ روس اور بیلاروس کی مشترکہ فوجی مشقیں۔ مغربی ممالک میں تشویش کی لہر۔ 16 جنوری سے 1 فروری تک فضائی مشقیں جاری رہیں گی۔ یوکرینی صدر کا مغربی اتحادیوں سے مزید ہتھیار فراہم کرنے کا مطالبہ۔ ہیڈ لائن آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. عرب TV کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بھارت سے مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات کے حل کے لیے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی قیادت کو یہ پیغام ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر بیٹھ کر تمام دیرینہ تنازعات حل کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کو ان دنوں مشکل ترین معاشی چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان کو جو معاشی چیلنجز درپیش ہیں وہ کسی طور پر بھی خلیجی ممالک کی مدد کے بغیر حل نہیں ہو سکتے تھے۔ کرپشن کے معاملے پر ہماری پالیسی زیرو ٹالرنس ہے۔ پاکستان کو مشکل ترین معاشی چیلنجز کا سامنا ہے۔ عرب TV کو انٹرویو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بھارت سے مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات کے حل کے لیے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی قیادت کو یہ پیغام ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مل بیٹھ کر تمام دیرینہ تنازعات حل کرے تاکہ ہتھیاروں کی دوڑ کے بجائے اپنے وسائل غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے ساتھ ساتھ معیاری تعلیم اور صحت کی سہولیات پر خرچ کر سکیں۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری وضاحت میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان اور بھارت کو بالخصوص مسئلہ کشمیر حل کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے بارہا کہا، بات تب ہو سکتی ہے جب
بھارت 5 اگست 2019 کا اقدام واپس لے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات کی طرح پاکستان کا دیرینہ دوست ملک ہے۔ ہم اسلام کو سلامتی کا مذہب ثابت کرنے کے لیے خلیجی ملکوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ پاکستان خلیجی ملکوں کی تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے۔ شہباز شریف نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں، ان کا دورہ متحدہ عرب امارات انتہائی کامیاب رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات میرا اور لاکھوں پاکستانیوں کا دوسرا گھر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ متحدہ عرب امارات کی قیادت کے مشکور ہیں، بالخصوص صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کے، جو پاکستان کے دیرینہ مددگار اور مہربان ہیں۔ شہباز شریف نے مشرقی یورپ میں کشیدہ صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کے دنیا پر تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد چین اور امریکہ کے درمیان پل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دنیا کی بقا اور بقائے باہمی کا دار و مدار امن پر ہے۔ دنیا میں اشیاء خرد و روش کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں، جو تصور سے بھی زائد ہے۔ دنیا کو ہتھیاروں کی دوڑ سے نکلنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کراچی ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج جاری کر دیے ہیں، جن کے مطابق پیپلز پارٹی نے کراچی میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کر لیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کراچی ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج جاری کر دیے ہیں، جن کے مطابق پیپلز پارٹی نے کراچی میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کر لیں۔ جماعت اسلامی دوسرے اور پی ٹی آئی تیسرے نمبر پر ہے۔ الیکشن کمیشن نے کراچی کی تمام 335 یونین کونسلز کے نتائج جاری کیے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن سے موصولہ غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی نے 93 یو سی سے کامیابی حاصل کی ہے۔ دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی ہے، جو 86 نشستوں پر کامیاب ہوئی، جبکہ تیسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف کو کراچی ڈویژن میں 40 یو سیز پر کامیابی ملی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون نے 7، جمعیت علماء اسلام نے 3 اور تحریک لبیک نے 2 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ 10 یو سیز پر امیدواروں کے انتقال کے باعث پولنگ نہیں ہوئی اور ایک نشست پر پیپلز پارٹی کے یو سی چیئرمین وائس چیئرمین بلا مقابلہ کامیاب ہوئے۔ کراچی کی طرح حیدرآباد کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج بھی موصول ہونے کا سلسلہ جاری ہے اور وہاں بھی پیپلز پارٹی کو سبقت حاصل ہے۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق حیدرآباد ضلع کی 3101 نشستوں میں سے پیپلز پارٹی 1034 نشستیں حاصل کر کے سر فہرست ہے۔ اندرون سندھ کے بیشتر اضلاع میں پیپلز پارٹی چھائی رہی اور بیشتر نشستیں حاصل کر کے سر فہرست رہی۔ بلدیاتی انتخابات کے دوران حیدرآباد، جوہی، سہون، ٹھٹھہ، جامشورو، خیبر ناتھن، مٹیاری، میہر، دادو، سجاول، بدین، میرپور ساکرو، ماتلی اور دیگر اضلاع کی یونین کمیٹیوں میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوئے۔ پی ٹی آئی کے رہنما علی زیدی نے بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کافی ثبوت ہیں جنہیں عدالتوں میں پیش کریں گے۔ پی ڈی ایم کی 14ویں جماعت الیکشن کمیشن ہے۔ پی ٹی آئی ایک پرامن جماعت ہے۔ ابھی تک امیدوار آر اوز کے دفتر کے باہر بیٹھے ہیں۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دھاندلی کے باوجود تحریک انصاف بہت ساری سیٹیں جیتی۔ الیکشن کمیشن دھاندلی میں براہ راست ملوث ہے۔ آزاد اور شفاف الیکشن کے انعقاد میں الیکشن کمیشن بری طرح ناکام رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں نگراں سیٹ اپ کے لیے واپس جا سکتے ہیں۔ جلد شہباز شریف کی نیندیں حرام کرنے والے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی میں نگراں سیٹ اپ کے لیے واپس جا سکتے ہیں۔ زمان پارک لاہور میں سینئر صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے قومی اسمبلی میں واپس جانے کا عندیہ دے دیا۔ عمران خان نے زور دیا کہ قاف لیگ کا مستقبل تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ قاف لیگ بلے کے نشان پر لڑے گی تو ان کی جیت ہوگی۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ اتحاد والا کام ختم ہو۔ وزیر اعظم سے اعتماد کا ووٹ لینے کے بارے میں کہا کہ جلد شہباز شریف کی نیندیں حرام کرنے والے ہیں۔ قومی اسمبلی کے حوالے سے پلان کر لیا ہے۔ نون لیگ کے ایم این اے رابطے میں ہیں، پہلے ان کا ٹیسٹ کریں گے اور پھر شامل کریں گے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے چیئرمین عمران خان کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ مسلم لیگ نون کے رابطہ کرنے والے ارکان قومی اسمبلی کی تعداد تقریباً 15 ہے۔ اس سلسلے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ لیگی ارکان اعتماد کے ووٹ میں غیر حاضر ہوں گے یا ہماری ہدایات کے مطابق چلیں گے۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے پارٹی قیادت کو رابطے کرنے والے مسلم لیگ نون کے ارکان قومی اسمبلی سے متعلق باقاعدہ پالیسی دے دی، جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے صرف ان ارکان قومی اسمبلی سے ٹکٹ کی حامی بھری جائے جنہیں ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہوں، ان سے کوئی غلط وعدہ نہ کیا جائے۔
تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بریفنگ میں دعویٰ کیا کہ اعتماد کے ووٹ کے معاملے پر مسلم لیگ نون کے رابطہ کرنے والے ارکان قومی اسمبلی پی ٹی آئی قیادت کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ پوری کریں گے۔ کراچی بلدیاتی الیکشن میں شکست پر عمران خان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی کراچی میں ہارنے کی اہم وجہ تنظیم کی کمزوری اور پیپلز پارٹی کی دھاندلی ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ آئی ایم ایف نے مذاکرات مطالبات پر پیش رفت سے مشروط کر دیے۔ پاکستان اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار آئی ایم ایف کے سخت رویے سے پریشان ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ تعطل توڑنے کے لیے فروری میں لگ بھگ 200 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگا سکتی ہے، لیکن سیاسی غیر یقینی صورتحال حتمی فیصلوں میں تاخیر کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بجلی کے نرخوں میں اضافے پر بات چیت سمیت نئی بجٹ تجاویز پر مشاورت شروع کر دی ہے۔ انہوں نے دبئی سے واپسی کے بعد لاہور میں ملاقاتیں کی، جہاں ریاستی اثاث سے متحدہ عرب امارات کو فروخت کرنے پر پیش رفت نہ ہو سکی۔ اس سے قبل حکومت کا منصوبہ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے قریباً 80 ارب روپے حاصل کرنے کے لیے صرف درآمدات اور کمرشل بینکوں پر ٹیکس عائد کرنا تھا۔ پاکستان ڈالر کا ایکسچینج ریٹ فری فالٹ کروانا چاہتا ہے اور ڈالر کے ایکسچینج ریٹ پر مصنوعی پابندی ختم کروانا چاہتا ہے۔ پاکستان کو 30 جون 2023 تک پیٹرولیم لیوی 855 ارب روپے جمع کرنے کا روڈ میپ دینا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق ڈیزل پر لیوی جلد از جلد 15 روپے فی لیٹر بڑھا کر 35 کی جگہ 50 روپے کرنا ہوگی۔ گیس کے شعبے میں بھی 1500 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ختم کرنا ہوگا۔ اوگرا کے گیس کے نرخ بڑھانے کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ سرکولر ڈیٹ کم کرنے کے لیے گیس کے ریٹ 1 جولائی 2022 سے 74% بڑھانا ہوں گے۔ ٹیکس آمدن میں 300 ارب روپے کے اضافے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے، جبکہ بجلی کے نقصانات کم کرنے کے لیے بجلی کا بنیادی ٹیرف بھی بڑھانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا کہنا ہے کہ صوبائی اسمبلی کی تحلیل کے لیے سمری آج ہی ارسال کریں گے۔ کرپٹ ٹولے سے چھٹکارا ناگزیر ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے واضح کیا ہے کہ صوبائی اسمبلی کی تحلیل کے لیے سمری آج ہی ارسال کریں گے۔ محمود خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا۔ ملکی مفاد میں خیبر پختونخوا اسمبلی آج ہی تحلیل کریں گے۔ صوبائی کابینہ کے 86ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کہا کہ آنے والے عام انتخابات میں پورے ملک میں 2/3 اکثریت سے حکومت قائم کریں گے۔ امپورٹڈ حکمرانوں کے باعث ملک میں عدم استحکام ہے اور کرپٹ ٹولے سے چھٹکارا ناگزیر ہو چکا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان آج رات 12 بجے سے قبل اسمبلی توڑنے کی سمری پر دستخط کر کے بھیج دیں گے۔ بعد ازاں وزیر تعلیم خیبر پختونخوا شہرام خان ترکی نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ آج کا خیبر پختونخوا کی کابینہ کا اجلاس آخری تھا۔ اپنی وزارت کی کارکردگی بتاتے ہوئے ان کا مزید کہنا ہے کہ ہم نے پرائمری اسکول کے 51,700 اساتذہ کی اپ گریڈیشن کی ہے۔ وزیر تعلیم خیبر پختونخوا شہرام خان ترکی نے یہ بھی کہا کہ ہم نے پرائمری اسکول کے اسکیل کو 12 سے بڑھا کر 14 کر دیا ہے۔ شہر قائد میں آج سے سردی کی شدت میں کمی کا امکان ہے، جبکہ آج رات بھی درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ 23 یا 24 جنوری کو سردی کی نئی لہر آ سکتی ہے۔ شہر قائد میں آج سے سردی کی شدت میں کمی کا امکان ہے۔ آج رات بھی درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں سردی کی حالیہ لہر 24 گھنٹوں تک برقرار رہ سکتی ہے، جبکہ کل سے سردی کی شدت میں بتدریج کمی آنا شروع ہوگی۔ لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 1 ڈگری رہا۔ اسلام آباد میں بھی درجہ حرارت 0 ڈگری رہا۔ ملک میں سب سے کم درجہ حرارت استور میں -10، اسکردو -9، معلم جبہ -7 اور کوئٹہ میں -6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں نئی لہر کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں، جبکہ یہ مغربی سلسلہ 18 جنوری کی رات سے بلوچستان میں داخل ہوگا اور اس کے زیر اثر بلوچستان کے مختلف اضلاع میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمالی بلوچستان میں بارش اور برف باری سے سڑکیں بند اور گاڑیوں کی آمد و رفت میں خلل کا خدشہ ہے۔ بارش فصلوں اور باغات کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ بارش کے دوران اور بعد میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی کا امکان ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ نے کہا کہ کراچی میں سردی کی شدت کم رہے گی۔ شہر میں 3 روز کے دوران کم سے کم درجہ حرارت 10 سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ کراچی سردار سرفراز کے مطابق سردی کی ایک نئی لہر کے دوران کراچی بلوچستان کی سرد ہواؤں کی لپیٹ میں رہے گا اور اس دوران معمول سے تیز
شمال مشرقی ہوائیں چل سکتی ہیں۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ کراچی میں پارہ آج بھی سنگل ڈیجٹ میں رہا۔ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت 7 سے 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ شمال مشرق سے ہلکی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب 46% ہے۔ جیکب آباد، قمبر، شہداد کوٹ، کشمور، شکارپور، لاڑکانہ، سکھر، گھوٹکی، خیرپور، دادو، نوشہر و فیروز میں 19 اور 20 جنوری کو بوندا باندی اور ہلکی بارش کا امکان ہے۔ مزید خبریں بھی اس بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر ایک مختصر سے بریک کے بعد۔